من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، جس انسان نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ان دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا، وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر سائیڈ کی ایک اپوزٹ سائیڈ بھی ہوتی ہے، عمل کا رد عمل بھی، اپنے والدین کی خدمت کر لی، ان کی اطاعت کر لی، ان کے ساتھ حسن سلوک کر لیا، اے انسان پھر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت انتظار کر رہی ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، ایک اور فرمان سنی۔ صعیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، آقا علیہ السلام جب اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہونے لگے، چڑھنے لگے، ثم صعیدہ فقال آمین، آقا علیہ السلام جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو فرمایا آمین، ثم صعیدہ فقال آمین، ثم صعیدہ فقال آمین، 3 مرتبہ 3 سٹیپ۔ پہلے اگر زمانوں میں آپ دیکھیں تو یہ جو ممبر ہوتے تھے ان کے کتنے سٹیپ ہوتے ہیں؟ آقا علیہ السلام جب پہلے سٹیپ پر، پہلے سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین، دوسری پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ اب اس میں باتیں تو اور ہیں، لیکن میں بس ایک ہی بات آپ کے سامنے جو ہمارے موضوع کے ریلیٹڈ ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ اس میں ایک سیڑھی پر جب آقا نے قدم رکھا فرمایا آمین، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ ہم میں سے کسی نے آپ کے سامنے کوئی دعا بھی نہیں کی جس پر آپ نے آمین فرمایا ہو، آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اتانی جبریل، میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے میرے سامنے 3 دعائیں پیش کی، ان میں ایک دعا یہ تھی کہ جس انسان نے اپنے والدین کو پایا، من ادرکا ابویہ فماتا فلم یغفر لہ فابعدہ اللہ قلت آمین، فرمایا کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے میرے سامنے ایک دعا یہ کی کہ جس نے اپنے والدین کو پایا، ان کو بڑھاپے میں پایا یا جوانی میں پایا، اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا، وہ خدا کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ تو مجھے بتائیے، جس پر اللہ کا نبی، اللہ کا رسول آمین فرما دے تو بولیے اللہ پاک اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا نہیں فرمائے گا؟ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ہمارا اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے، اگر کوئی اللہ کا بندہ، خدا سے نسبت رکھنے والا، خدا سے تعلق رکھنے والا، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، وہ جتنے اولیاء ہیں، وہ جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کرتے ہیں تو خالق کائنات ان اولیاء کی دعا کو رد نہیں فرماتا، ان کی دعا کو بھی سنا جاتا ہے۔ اور وہ تو اولیاء، ان کی بات چھوڑیں، اگر ہم بھی ان اولیاء کا واسطہ اور وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں کوئی دعا پیش کرتے ہیں تو خالق کائنات ہماری دعاؤں کو بھی کیا کرتا ہے؟ قبول فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے اپنے والدین کی خدمت نہ کی اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی تو وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، آج ہم رزق کی تنگی کا رونا روتے رہتے ہیں اور یہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ ہماری عمریں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں، ہم یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں رشتہ داروں کے ساتھ وہ بھی اچھے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ماموں ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے، چچا ہے، جتنے رشتہ دار ہیں وہ ہمارے ساتھ ان کا تعلق اچھا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے۔ اب وجہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی اور اس کا حل بھی بیان فرما دیا کہ یہ جتنی پریشانیاں ہیں، اگر رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہو یا عمر کے کم ہونے کی وجہ سے پریشان ہو، یا رشتہ داروں کے ساتھ تمہارا حسن سلوک نہیں ہے، اچھے تعلقات نہیں ہیں، اس وجہ سے پریشان ہو، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے انسان، اگر تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں ان 3 چیزوں کی ضمانت دے دیتا ہوں، 3 چیزوں کی ضمانت دے دیتا ہوں، اگر تم مجھے کیا کرو؟
دو چیزوں کی ضمانت دے دو. ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من یضمن لی بر الوالدین واصلۃ الرحم. فرمایا کہ ایک چیز کی یہ ضمانت مجھے دے دو کہ تم ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو گے. ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو گے؟ نیکی کرو گے، احسان کرو گے، حسن سلوک کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، ان کی بات کو مانو گے. اور دوسری چیز کیا؟ وصلۃ الرحم، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرو گے. تعلق کو توڑو گے نہیں بلکہ تعلق کو جوڑو گے. حضور نے فرمایا کہ اگر دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دیتے ہو تو میں تمہیں تین چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں. اس میں تین چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اضمن لہ کثرت المالی، علامہ صاحب، کثرت المالی وزیادت العمری والمحبت فی العشیرہ. تین چیزیں ارشاد فرمائی کہ میں اس انسان کو تین چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں. اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ کثرت المالی، اللہ پاک اس کے مال کے اندر فراوانی فرما دے گا. اس انسان کو کبھی بھی پھر رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کس کو؟ جو اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ نیکی والا حسن سلوک کرتا ہے. دوسرا کیا فرمایا؟ کثرت المالی و زیادت العمری، اللہ پاک اس کی عمر کے اندر بھی برکت عطا فرما دے گا، عمر میں بھی برکتیں. اور تیسری چیز والمحبت فی العشیرہ، اور خالق کائنات اس انسان کو تمام خاندان میں محبوب بنا دے گا. ہر بندہ اس سے محبت کرنے والا بن جائے گا. آپ نے اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہوگا، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے محلہ داروں میں، اہل گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، تو سارے رشتہ دار بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں. اور جو بچہ والدین کو نعوذ باللہ دھکے دینے والا ہو، بولیے نا، والدین کو گھر میں برداشت نہ کرے اور کہے کہ والد محترم، والدہ محترمہ، اب چونکہ میری شادی ہو چکی ہے، میرے بچے بھی جوان ہو رہے ہیں، لہذا ہم آپ کس کھانسی کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ کس بلغم کو برداشت نہیں کر سکتے. اگر یہ سلوک ہم اپنے والدین کے ساتھ کریں گے تو چرونڈ والوں سن لیجئے، اللہ رب العزت کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ وہ ہے مکافات عمل. مکافات عمل. اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر جو انسان دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اسی طرح کا حسن سلوک اس کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اس انسان کو اپنے ساتھ بھی اسی سلوک کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اب یہ بھی بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جو بچے والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں، ان کی شادی ہوئی، ان کے بچے جوان ہوئے، تو وہ بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں. اور جنہوں نے اپنے والدین کو نعوذ باللہ تکلیف دی، ان کو مشقت میں ڈالا، تکلیف میں ڈالا، ہر وقت ان کا دل دکھاتے رہے، تو جب ان کے بچے جوان ہوتے ہیں تو بولیے والدین کی خدمت کریں گے؟ سوچئے گا بھی نہ. اس لیے کہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے. اپنے ساتھ ایسا سلوک انسان کو برداشت کرنا پڑے گا. اور بدقسمتی سے آج ہم سوشل میڈیا کا زمانہ، پہلے اتنا خیال نہیں رکھا جاتا تھا اس چیزوں کا، لیکن آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے. انٹرنیٹ پر موجود ہے، فیس بک، یوٹیوب پر بچے ہیں، جوان ہیں، سارے دیکھتے رہتے ہیں. ہم مغرب کے کلچر کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی کلچر وہاں پر فروغ پاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی کلچر کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی ذات کو اسی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب فلاں پینٹ شرٹ آ گئی تو ہمارے بچے کوشش کریں گے اسی طرح کے کلچر کو اپنائیں. اگر کوئی اور رواج وہاں پر ڈیولپ ہو رہا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اسی چیز کو آگے سوسائٹی میں پروموٹ کریں. لیکن ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، دین اسلام کو ہم نے پسے پشت ڈالا. اور ان لوگوں کا آج رویہ اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے کہ جن کو ہم
ترقی یافتہ کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے ترقی کر لی ہے. ہاں بھائی کر لی ہوگی. یہ کون سی ترقی ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں